شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سورۃ الرعد کے بقیہ آخری حصے کی مختصر تفسیر انشاءاللہ آج آپ کے سامنے کی جائے گی. کئی دنوں سے مسلسل سورۃ الرعد کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی. اللہ رب العالمین اپنی ان ساری زمینی آسمانی آفاقی قدرتوں کا اور اپنی عظیم سلطنت اور بادشاہت کا ذکر کرتے ہوئے آگے ایک اور اپنی بڑی قدرت کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال. وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، بھیجتا ہے. اس سے پہلے بجلی کی چمک کیا ہوتی ہے اور بجلی کی یہ جو آواز آتی ہے، یہ کڑک اور جو گرج بادلوں سے آتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم نے سورۃ الرعد کے شروع حصے میں اس ساری چیزوں کو بیان کر دیا تھا. تو اللہ رب العالمین اپنی ایک نشانی بیان کر رہا ہے کہ بجلی کی چمک ڈرانے کے لیے بھی اور امید دلانے کے لیے اللہ رب العالمین بھیجتا ہے اور دکھاتا ہے. ڈرانے کے لیے کس اعتبار سے؟ ڈرانے کے لیے اس اعتبار سے جیسا کہ آگے آیت میں اللہ رب العالمین خود اس کا ذکر کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اللہ رب العالمین کی تعریف اور تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے، بھیجتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے. تو یہ خوف ہے. جب بادلوں میں گرج اور کڑک پیدا ہوتی ہے، بجلی کی چمک جب ہم دیکھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بسا اوقات آدمی ڈر جاتا، کانپ جاتا ہے. اور بسا اوقات جب بجلی زمین پر گرتی ہے، کتنے لوگوں کی سماعت ختم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بہراپن کے شکار ہو جاتے ہیں لوگ. تو یہ خوف ہے. اللہ خوف دلا رہا ہے کہ دیکھیے یہ بھی میری ایک نشانی ہے، میرے حکم سے ہی یہ بجلی گرتی ہے، یہ گرج اور کڑک بادلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے. جو تفصیل ہم نے فرشتے کے متعلق بیان کیا کہ اللہ نے جو بارش کے لیے فرشتے کو بادل پر معمور کیا ہے، اس کی یہ آواز ہے. جب وہ اپنے آگ کے کوڑے سے، آگ کے ڈنڈے سے جب وہ ہانکتے ہیں بادل کو فرشتے، تو اس سے وہ آواز پیدا ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ تم کو امید دلانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے یہ بجلی کو بھیجتا ہے، کڑک کو بھیجتا ہے. تو یہ ڈر ہوا کہ بجلی جب گرتی ہے، آپ خود جانتے ہیں کتنا نقصان ہوتا ہے. کہیں کہیں گھر پر گر گئی، گھر پورا تباہ ہو گیا. آدمی پر گر گئی، آدمی تباہ ہو گیا. جانور پر گر گئی، جانور تباہ ہو گیا. درخت پورے جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. امید دلانے کے لیے کہ بسا اوقات جب بادل ہوتا ہے تو کیا ہے، بارش بھی ہوتی ہے. تو آدمی امید لے کر، خاص طور پر کسان لوگ، جانور، ہر انسان بارش کی امید کرتا. ابھی دیکھیے بارش کی کتنی سخت ضرورت ہے یہاں پر، سب کو فائدہ ہوتا ہے بارش. تو امید بھی دلانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے بھی اللہ رب العالمین کیا ہے، یہ بجلی کی چمک بھیجتا ہے، دکھاتا ہے. ایک واقعہ شان نزول اس آیت کا بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کہا فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، بجلی بھیجتا ہے اور جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے. ایک واقعہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو جو مکہ کا کوئی سردار تھا، مشرک تھا، اس کے پاس بھیجا کہ میرے پاس بلا کے لے کے آؤ. جب وہ صحابی اس فرعون صفت آدمی کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے بلایا ہے. وہ کیا کہتا ہے
کہ من رسول اللہ من اللہ. جب اس صحابی نے کہا کہ یدعوک رسول اللہ، اللہ کے رسول تم کو بلا رہے ہیں، تو جاہل آدمی مشرک آدمی کیا کہتا ہے؟ من رسول اللہ، اللہ کا رسول کون ہے؟ وم اللہ، اور اللہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا امین ذہبن ہوا، کیا وہ تمہارا معبود سونے کا ہے؟ اللہ سونے کا ہے؟ ام من فضۃ ہوا، یہ وہ چاندی کا ہے؟ ام من نحاس، یا وہ پیتل کا ہے؟ آخر ہے یا کیا چیز اللہ؟ تو وہ صحابی کو بڑا غصہ آیا. صحابی ایمان میں کتنے پختہ تھے، کتنے غیرت والے تھے، اللہ کے نبی کے خلاف، اللہ کے خلاف ایک بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے. وہ فوراً غصے میں پلٹ گئے، کہا اللہ کے رسول اس نے ایسا ایسا کہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا پھر سے جا کے بلا کے لاؤ. پھر وہ صحابی بیچارے گئے، پھر اس نے اس طرح کی باتیں کی، پھر ہو گئے، پھر گئے، وہ اسی ہی باتیں کر کے بھیج دیا. تو 3 مرتبہ ایسا ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، بتلاتے ہیں اللہ کے رسول، اس نے پھر ایسے ہی جواب دیا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے جب وہ 3ری مرتبہ صحابی لوٹ کر وہاں سے آئے اور وہ اپنا کلام ابھی دہرا ہی رہا تھا کہ اللہ کس چیز کا نام ہے، رسول کون ہوتا ہے، سونے کا ہے کہ چاندی کا ہے، ابھی بات ہی کر رہا تھا. اذ بعث اللہ عز وجل سحابۃ حیال رأسی، اللہ رب العالمین نے ایک بادل کو بھیجا اس کے سر کے اوپر. فرار عادت، بادل میں گرج پیدا ہوئی، بجلی بنی. فوقعت منها صاعقہ، ایک بجلی اس کے اوپر گری. فذهب بقحف رأسه، اس کے سر کو الگ کر دی. تو اللہ نے آیت نازل کی وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اللہ رب العالمین ہی بجلی کو بھیجتا ہے اور جس پر چاہتا گرا دیتا ہے. تو یہ اللہ کا عذاب بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی اس میں ہے. یہ بادل جب آتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، بارش نازل ہوتی ہے، اس سے پیڑ پودے، پھل فروٹ، باغات، اناج، غلے، سب کی زندگی اس میں پانی میں، انسانوں کی بھی ہے، جانوروں کی بھی ہے، کیڑے مکوڑوں کی بھی ہے، پیڑ پودوں کی بھی، سب کی زندگی کس میں ہے؟ پانی میں ہے. تو اللہ کی رحمت بھی ہے. لیکن یہی بدلی جب چھاتی ہے، بسا اوقات اللہ اس سے آگ کی بارش کر دیتا ہے. بادلوں سے پانی کی بارش نہیں، قوم سمود پر آگ کی بارش اللہ نے کی تھی. آگ کی بارش، سب لوگ خوشی خوشی سب جمع ہو گئے، جیسا کہ ہم نے سورہ الرعد کی تفسیر میں تفصیل سے واقعہ بیان کیا. سب خوشی خوشی جمع ہوئے، ارے تو بارش آ رہی ہے، یہاں بڑا ٹھنڈا ہے، سب جمع ہوئے، اللہ نے آگ کی بارش کر دی پوری قوم پر. تو اللہ رب العالمین کی یہ نشانی ہے، اللہ کی یہ طاقت ہے کہ اسی بادل سے پانی بھی بارش کر سکتا ہے اور اسی بادل سے آگ کی بھی بارش اللہ کی ذات کر سکتی. تو اللہ رب العالمین، اس سے پہلے ہم نے بے شمار اللہ کی کامل قدرت اور عظیم سلطنت اور بادشاہت کا ذکر کیا. ان ساری اپنی قدرتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اب کہتا ہے لہو دعوت الحق. ہم نے شروع میں کہا تھا سورۃ الرعد کے بنیادی مقصد کیا ہے نازل ہونے کا؟ حق اور باطل کے درمیان تفریق، حق اور باطل کے درمیان موازنہ کرنا اور دلائل کے ذریعہ باطل کو نیست و نابود کرنا، باطل کو کیا ہے؟ ختم کر دینا دلائل کے ذریعہ. تو اللہ نے بے شمار اپنی قدرتوں کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہر طرح کی دعا ہونی چاہیے، اسی کا حق ہے، دعا اسی سے ہونی چاہیے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون بشیء، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو بھی پکارتے ہیں وہ ان کی کوئی بھی پکار نہیں قبول کر سکتے، کوئی بھی پکار نہیں سن سکتے. بلکہ اللہ رب العالمین ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو نا، یا عبد القادر جیلانی، یا رسول اللہ، یا فلاں اجمیری، یا قادر، جو بھی ہیں، وہ اجمیر صاحب کے بابا ہوں یا کیا ہے فلاں کے ہو، کچھوچا شریف کے ہوں، آپ کے یہاں کے ہوں، کہیں کبھی دنیا کے ہوں، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، چاہے عبد القادر جیلانی ہو، دنیا کا کوئی بھی پیر ولی ہو. اللہ کہتا ہے والذین تدعونہ من دونہ ما یملکون من قطمیر، جس کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو نا، جس سے دعائیں کرتے ہو، جس سے مدد مانگتے ہو، جس کے مزاروں پر جا کر تم اولاد مانگتے ہو، جس کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہو، جن پر چادریں چڑھاتے ہو، جن کے نام پر جانور ذبح کرتے ہو، جن سے تم شفا مانگتے ہو، اپنے کاروبار کے چل جانے، برکت پیدا ہونے، اس میں کیا ہے ترقی ہونے کے لیے تم ان سے جا کے دعائیں کراتے ہو. ما یملکون من قطمیر،
یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. قطمیر کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ اب سب ہم لوگ کھجور کھاتے ہیں نا, کھجور جب کھاتے ہیں گٹھلی جو ہوتی ہے کھجور کی, اس پر سفید ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا نا, سفید ایک دم پتلی سی معمولی سی. اللہ کہتا ہے اتنے کے بھی یہ لوگ مالک نہیں ہے, اتنا بھی یہ لوگ نہیں اپنی ملکیت میں رکھتے ہیں جس کو تم پکارتے. وہ تم کو کیا دیں گے سوچو, وہ کوئی نہیں کھاتا ہے, وہ کھاتے نہیں, چلا گیا منہ میں تو الگ بات ہے, لیکن جو گٹھلی پر اس طرح باریک سفید جھلی ہوتی ہے اس کو آدمی ایسے ہی رکھ دیتا ہے, گٹھلی کے ساتھ پھینک دیتا ہے. اللہ کہتا اتنا جب یہ مالک نہیں ہے, اتنی ملکیت ان کی نہیں ہے زمین و آسمان میں, تو یہ تمہاری دعاؤں کو کہاں سے سنیں گے؟ اور آگے اللہ کہتا ہے کہ والذین تدعون من دون ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم. اگر تم ان کو پکارو گے, ان سے دعا کرو گے, پہلی چیز تو وہ تمہاری دعا کو سن نہیں سکتے, وہ مٹی کے اندر دفن ہے. تم یہاں پکار رہے ہو, وہ مصر میں ہے, وہ اجمیر میں ہے, وہ کچھوچا میں ہے, وہ کہاں ہے, فلاں جگہ ہے, فلاں جگہ ہے. پہلی بات تو یہ تمہاری پکار کو وہ سن نہیں سکتے. اور اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, اور اگر سن بھی لیے, چلو مان لیے سن بھی لیے, اللہ کہتا ہے تمہاری ایک بھی دعا کو قبول نہیں کر سکتے, تمہاری ایک بھی مراد کو پوری نہیں کر سکتے. اور اللہ نے آگے بیان کیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, کل قیامت کے دن جن کو تم اپنا پیر مانتے تھے نا, جن کو ولی مانتے تھے, جن کے سامنے سجدہ کرتے تھے, جن کے مزاروں پر جا کے جھکتے تھے, جن کے نام پر تم جانور ذبح کرتے تھے, جن سے مدد مانگتے تھے, کل قیامت کے دن یہ خود انکار کر دیں گے. اللہ میں نے اس بات کا حکم نہیں دیا تھا, اس کا میں نے حکم نہیں دیا تھا. تو اتنی ساری چیزیں بیان کی. اللہ کہتا ہے کہ یہ ذرا سی بھی کسی چیز کے مالک نہیں, جب مالک نہیں ہے تو کچھ دے ہی نہیں سکتے. اور اگر چلو تم ان کو پکارتے, ان سے دعائیں کرتے ہو, ان سے وسیلہ پکڑتے ہو, اگر سن بھی لیے, پہلی بات تو یہ سن بھی نہیں سکتے, اور اگر سن بھی لیے تو تمہاری ایک بھی منوکامنا کو پوری نہیں کر سکتے, تمہاری ایک بھی دعا قبول نہیں کر سکتے. اور کل قیامت کے دن تمہارے خلاف یہی لوگ کھڑے ہوں گے. تو یہاں بھی اللہ بیان کر رہا ہے, اتنی ساری قدرتیں بیان کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہی سے صرف دعا کرنی چاہیے, صرف اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے. اللہ بیان کرتا ہے والذین لا يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. کتنی بہترین مثال اللہ نے دی. قرآن کی جو مثال ہے میرے بھائیو, اس سے بہتر کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کہتا ہے جس کو تم پکارتے ہو نا, یہ تمہاری مرادوں کو, تمہاری دعاؤں کو ایسے ہی نہیں سن سکتے, قبول نہیں کر سکتے, تمہاری حاجات کو پوری نہیں کر سکتے, جیسے ایک آدمی کباسط الماء, پانی کے سامنے جائے, یہاں تالاب ہے, یہاں گڑھا ہے, یہاں کنواں ہے, یہاں حوض ہے, پانی کے سامنے جائے, ہاتھ ایسے پھیلائے, کباسط الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ, ایسے ہاتھ پھیلائے اور وہ سوچے پانی میرے منہ میں چلا جائے, میرے پیٹ میں چلا جائے. اللہ کہتا ہے کبھی بھی اس کے منہ تک پانی نہیں پہنچے گا. بھی پانی یہاں پورا پانی ہے, تالاب ہے, ہم وہاں جا کر کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائیں تو کیا پانی آ جائے گا؟ نہیں, آپ کو خود پانی نکال کر خود پینا پڑے گا, تب پیٹ کے اندر جائے گا. سمجھ رہے؟ خود سے کچھ کرنا پڑے گا. تمہارے پیر صاحب کچھ نہیں کر سکتے, تمہارے ولی صاحب کچھ نہیں کر سکتے, نبی کی ذات تک, نبی کی ذات بھی کچھ نہیں کر سکتی, نفع و نقصان کی مالک ہے ہی نہیں, نبی کی ذات بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے فاطمہ سے کہتے تھے اپنی لخت جگر سے کہ جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے اسی دنیا میں مانگ لو, کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا. بولتے ہیں نا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے, دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے, غوث صاحب کا, پیر صاحب کا, ولی صاحب کا. بھئی وہاں دامن ہی نہیں ہوگا تو پکڑیں گے کیا؟ وہاں دامن ہوگا, سب ننگے ہوں گے. جب سب کو قبر سے اٹھایا جائے گا سب برہنہ ہوں گے, کوئی کپڑا نہیں جسم پر, سب کے سب برہنہ ہوں گے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا پہنایا جائے گا. حضرت عائشہ خود سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول سب ننگے ہوں گے, برہنہ ہوں گے, مرد و عورت سب اکٹھے ہوں گے, اللہ کے رسول ہم میں سے ایک دوسرے کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے عائشہ جیسا تم سمجھ رہے ہو مسئلہ ویسا نہیں. ارے وہ ویسا دن ہوگا
کہ سب کو نفسی نفسی کا عالم پڑا ہوگا, کسی کے وہم و خیال میں یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی, کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. ایک بیٹی اپنے باپ کو دیکھے گی تو بھاگے گی, ایک بیٹا اپنی ماں کو دیکھے گا تو بھاگے گا کہ کہیں کوئی نیکی میری ماں نہ مجھ سے مانگ لے. ایسا وقت ہوگا, ایسی حالت ہوگی. کہا حضرت عائشہ الامر اشد منہ, معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت اور سنگین ہوگا. سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, کسی کی حیثیت نہیں ہوگی کسی سے بات کرنے کی, کسی سے نگاہ ملانے کی, سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ رہے. یوم تفر المرء من اخیہ, اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا, باپ بیٹے سے بھاگے گا, ماں بیٹے سے بھاگے گی, سب ایک دوسرے سے دور جائیں گے کہ کہیں کوئی نیکی کا مطالبہ نہ کر دے. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ یہ لوگ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, تمہاری دعا ایسے ہی نہیں سن سکتے, تمہاری ضرورتوں کو ایسے ہی نہیں پوری کر سکتے جیسے کوئی آدمی پانی کے پاس کھڑا ہو کر ہاتھ پھیلا کر وہ یہ سوچے کہ پانی اس کے منہ میں پیٹ میں چلا جائے. تو جس طرح پانی اس کے منہ تک یا پیٹ تک نہیں پہنچے گا صرف ہاتھ پھیلانے سے, اسی طرح ان پیروں, ولیوں, انبیاؤں کو, فرشتوں کو, جناتوں کو, شیطانوں کو جن کو تم پکارتے ہو, اسی طرح یہ تمہاری دعا بھی نہیں سن سکتے اور نہ تمہاری دعا کو قبول کر سکتے ہیں, نہ کچھ تمہیں دے سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے كَبَاسِطِ مَاءٍ إِلَى الْمَاءِ فَهُوَ مَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي الضَّلَالِ. غیر اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں نا, غیر اللہ سے جو دعا کرتے ہیں نا, اللہ نے ان کو کافر کہا ہے. کافر کی جتنی بھی دعائیں ہیں سب گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. غیر اللہ سے دعا کرنا گویا کہ یہ کافرانہ عمل ہے, مشرکانہ عمل ہے. الدعاء هو العبادت, دعا ہی عبادت ہے, دعا ہی عبادت ہے. تو عبادت اگر غیر اللہ کے لیے کریں گے تو کیا ہوتا؟ وہ آدمی مشرک ہے, وہ آدمی کافر ہے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے تم لوگ بھی اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے کوئی فرق نہیں پڑتا, میری بادشاہت میں اس سے ذرا بھی کمی نہیں آتی. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, آسمان میں کتنے فرشتے ہیں کوئی یہ اندازہ نہیں. 4 ارب 90 کروڑ تو میں نے صرف یہ بتلایا کہ جہنم کو کھینچ کر اتنے فرشتے لائیں گے. بیت معمور میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں, قیامت تک ان کی باری پھر دوبارہ نہیں آئے گی. ہر آدمی کے پاس صبح شام 4 فرشتے لگے رہتے ہیں, ہر آدمی, کافر مشرک جتنے بھی ہیں, چھوٹے بڑے مرد عورت, سب کے پاس. ایک پیشانی پر ہے, پہاڑوں پر الگ فرشتے ہیں, دریاؤں میں الگ فرشتے ہیں, بادلوں پر الگ فرشتے ہیں, اللہ کی مخصوص فرشتے الگ ہیں, دعا کی قبولیت کے فرشتے الگ ہیں, نبی کا درود و سلام پہنچانے کے لیے فرشتے الگ ہیں, موت کے فرشتے بے شمار ہیں. کتنے ہیں؟ بے شمار فرشتے ہیں میرے بھائی. 70,000 فرشتے عیادت کرنے والے کے لیے, صبح شام دعا کرنے والے. تو اس طرح بے شمار فرشتے ہیں. اور زمین میں کتنی مخلوق ہے, درخت کوئی گن سکتا ہے کتنے درخت ہیں؟ کتنے کنکر پتھر ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ کتنے کیڑے مکوڑے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ کتنے انسان ہیں, کتنے جنات ہیں, مومن جو ہیں. اللہ کہتا آسمان و زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں, چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو, سب اللہ کو سجدہ کرتی ہیں, اللہ کی عبادت کرتی ہیں. تم اے مشرکین مکہ اگر تم ایمان نہیں لائے, میری بادشاہت میں اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے, کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے. آسمان و زمین کی ہر چیز مجھے سجدہ کرتی ہے. اس کے بعد کہا اللہ نے قل من رب السماوات والارض. ان مشرکین مکہ سے پوچھو آسمان و زمین کو بنانے والا, پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو کہتے تھے اللہ ہے. دیکھیے اس دور کے جو مشرکین مکہ تھے وہ سب مانتے تھے رزاق کون ہے؟ اللہ. زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. مدبر کون؟ اللہ. سب اللہ اللہ. آج کے دور میں جو بعض مسلمان کلمہ گو ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, ان مشرکوں سے بھی آگے چلے گئے ہیں. وہ اللہ کی ربوبیت میں لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں. عبد القادر صاحب جیلانی یہ کر دیتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر دیتے ہیں, فلاں پیر صاحب یہ کر دیتے ہیں. جو اس دور کے مشرکین مکہ جو سب سے بدترین لوگ تھے, ان کا یہ سب عقیدہ تھا کہ یہ سب اللہ کرنے والا. اور آج کا ایک مسلمان کہتا نہیں ہمارا عبد القادر جیلانی کر دیتے ہیں, فلاں پیر کر دیتے ہیں, یہ سب نعوذ باللہ. تو سوچئے کس حد تک آج کا مسلمان گر گیا.
ہاں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے پوچھئے ان لوگوں سے آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ. تو اللہ پھر کہتا ہے قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. تو بھئی ہر چیز کا پیدا کرنے والا، تم کو کھلانے والا اللہ، تم کو پلانے والا اللہ، آسمان یہ محفوظ چھت اللہ نے تم کو دی ہے، زمین تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہے، روزی اللہ تم کو دے رہا ہے، تو اس کے علاوہ تم دوسرے لوگوں کو کیوں کارساز بناتے ہو، کیوں معبود بناتے ہو؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. اللہ کہتا ہے کہ کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ایک آدمی نابینا ہے، ایک آدمی کہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے آنکھوں کی بینائی دی ہے، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اللہ کی ذات میں جس کو تم لوگ شریک ٹھہراتے ہو، یہ اللہ کے سامنے کچھ نہیں. قُلْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ. کیا تاریکی اور روشنی دونوں برابر ہیں؟ جہاں روشنی وہاں تاریکی آ ہی نہیں سکتی. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کیا ان لوگوں نے کچھ پیدا بھی کیا ہے؟ کوئی ایک بھی مخلوق بتلاؤ جو ان لوگوں نے پیدا کی ہو. اللہ نے تو یہ یہاں تک کہا کہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَخْلُقُونَ بِشَيْءٍ. اللہ کے علاوہ جتنے بھی تم انبیاء کو، فرشتوں کو، جناتوں کو، ولیوں کو پکارتے ہو، انہوں نے ذرا سی کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی ہے. بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ تو ایک مکھی تک نہیں پیدا کر سکتے. پوری انسانیت، پورے جنات مل جائیں، پورے فرشتے مل جائیں، پورے انبیاء مل جائیں، پورے اولیاء پیر سب مل جائیں، اللہ کہتا ہے ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں. بلکہ اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ ان کے معبود جن کو یہ پوچھتے ہیں نا، قبروں کے اندر جو مدفون ہیں، یہ بت جو کھڑے ہیں جن کو یہ سب لوگ پوچھتے ہیں، اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر بھاگ جائے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوا مِنْهُ، تو اس کو واپس بھی نہیں لے سکتے. یہاں اسٹیچو ہے، اب اس پر کیا ہے، مکھی بیٹھ جائے، وہ اس کو بھگا بھی نہیں سکتے. اتنے عاجز ہیں. سوچئے اتنے عاجز ہیں وہ لوگ، اتنے کمزور ہیں کہ ایک مکھی جو بیٹھی ہے اس کو بھگا بھی نہیں سکتے. کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو اس کو واپس بھی نہیں لے سکتے. اتنے کمزور ہیں. حالانکہ اشارہ کرو تو مکھی بھاگ جاتی ہے. لیکن جن کی عبادت یہ کرتے ہیں قبروں کے اندر، چاہے مدفون ہو یا بتوں کی شکل میں جو ہیں، اتنے عاجز، لاچار، بے بس ہیں کہ ایک مکھی تک کو اڑانے کی طاقت نہیں ہے، اور اس کی تم عبادت کرتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو، اس سے دعائیں مانگتے ہو، اس سے مدد طلب کرتے ہو، جو ایک مکھی تک کو بھگا نہیں سکتا ہے. اللہ نے کہا ضعف الطالب والمطلوب. طالب اور مطلوب، عبادت کرنے والا جس کی عبادت کی جا رہی ہے، کتنے کمزور ہیں. ذرا دیکھو کتنے کمزور ہیں، اور کتنے اندھے اور بہرے بے عقل ہیں کہ یہ معبود پتھر کا بنا ہوا ہے، اتنی بھی اس کی طاقت نہیں، اور اس کو تم رب مانتے ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بڑی جامع مثال بیان کی ہے میرے بھائیوں. اب غور سے سنیں کتنی زبردست اللہ نے مثال بیان کی. اللہ نے کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا. اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی وسعت کے مطابق نالی ندیاں بہ نکلی، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، ختم کر دیا. اور اس چیز میں بھی جس کو لوگ آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے، اسی طرح کے جھاگ کے ہیں. یہاں دیکھیے، غور کیجئے. اللہ کہتا ہے انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی. فسالت اودیۃ بقدرها، تو جتنی بھی وادیاں ہیں، نالے ہیں، وہ سب کیا ہیں، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی گہرائی کے مطابق پانی کو جذب کر لیتے ہیں. جو جتنی بڑی نالی ہوگی، جتنی بڑی ندی تالاب ہوگا، اسی حساب سے پانی کو جمع کر لے گا، سمیٹ لے گا. اللہ کہتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، جب ندیاں اور نالے بہنے لگتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانی کے اوپر کوڑا کرکٹ اور جھاگ آ جاتا ہے. سفید سفید جھاگ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ہم سب نے مشاہدہ کیا ہے. اللہ کیسی مثال دے رہا ہے، آپ دیکھیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وَمِمَّا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَ الرَّابِيَةِ، اس سیلاب میں، پانی کے بہاؤ میں جو کوڑا کرکٹ اور جھاگ آ جاتا ہے، جس کو آپ لوگ کف بولتے ہیں، جھاگ آ جاتا ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ. ایک اور مثال، اسی طریقے سے جس چیز کو لوگ آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، سونا، چاندی، پیتل، لوہا یا اس طرح کی اسٹیل، جو بھی چیزیں
جب اس کو بھٹی میں ڈال کر تپاتے ہیں تاکہ خالص سونا، خالص چاندی یا خالص لوہا جو ہے وہ نکل جائے، تو جب اس کو آگ میں ڈال کے تپاتے ہیں تو اس سے بھی جھاگ نکلتا ہے، اس میں سے بھی جھاگ نکلتا ہے، سفید مادہ نکلتا ہے، جو کچرا ہوتا ہے وہ کیا ہے ایسے کھولتا ہے پانی کی طرح۔ اللہ رب العالمین نے کیسی مثال دی، اللہ کیا کہتا ہے، یہ اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ اللہ تعالی حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے کہ جھاگ جو ہے وہ ناکارہ ہو کر ختم ہو جاتا ہے، اور جو نفع بخش چیز ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ رب العالمین نے حق کی مثال، باطل کی مثال جھاگ کے ذریعہ دی ہے، کہ جس طرح بارش جب ہوتی ہے، نالے ندیاں بہتے ہیں، یہ روڈوں پر سڑکوں پر بھی پانی جب بہتا ہے آپ دیکھتے ہیں بے شمار جھاگ نکلتا ہے، بہت زیادہ جھاگ، بسا اوقات پانی پر وہ غالب آ جاتا ہے، اتنا جھاگ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جھاگ کب تک رہتا ہے؟ جھاگ کب تک رہتا ہے؟ چند منٹوں تک رہتا ہے، بہنا پانی بند ہو جائے جھاگ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح بھٹی میں جو ہم زیورات تپاتے ہیں، سونا چاندی کیا اسٹیل پیتل جو بھی ہے، وہ کب تک رہتا ہے جھاگ؟ اوپر جو اوپر بلبلے چھوٹتے رہتے ہیں، جھاگ کب تک رہتا ہو؟ جب تک کیا ہے سونا بالکل خالص نہ ہو جائے، جو لوہا کا زنگ جب تک ختم نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے باطل کی مثال جھاگ کے ذریعہ دی ہے، کہ اگرچہ بسا اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جھاگ اصلی جو سونا ہے، اصلی جو چاندی ہے اس پر غالب آ جاتا ہے، آپ کو نیچے سونا چاندی دکھائی نہیں دیتا، اتنا جھاگ اوپر آ جاتا ہے جب اس کو بھٹی میں آگ میں ڈال کے تپاتے ہیں، لیکن چند لمحوں کے اندر ایسے ہی جھاگ ختم ہو جاتا ہے جیسے کوئی کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ باطل حق پر غالب آ جائے، اور ہوتا بھی ہے کہ کچھ دیر کے لیے باطل حق پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، نہیں بھی مسلمان تو جیت نہیں سکتے، اب باطل ہی غالب آ جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جس طرح بسا اوقات ان ساری چیزوں کو آگ میں ڈالنے کی وجہ سے وہ جھاگ غالب آ جاتا ہے اصل چیز پر، اسی طرح باطل بھی کبھی کبھی غالب آ جاتا ہے حق پر، دین پر۔ تو جس طرح جھاگ ختم ہو جاتا ہے چند لمحوں اور منٹوں میں، اسی طرح باطل بھی چند لمحوں میں ختم ہو جائے گا، اس کا وجود ہی مٹ جائے گا، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے ایک قانون بیان کیا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جھاگ کس کام آتا ہے؟ کوئی کام آتا ہے؟ اگر وہ باقی رہے تو بھی اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں لوگ، اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں کہ نہیں پھینک دیتے؟ پانی میں بھی جھاگ آ جائے تو اس کو لوگ پیتے ہیں؟ نہیں، پھینک دیتے ہیں، وہ گندا پانی سمجھا جاتا ہے، تو پھینک دیتے ہیں نکال کے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو چیز نفع بخش ہوگی وہی چیز دنیا کے اندر باقی رہے گی۔ اصل کیا چیز ہے؟ سونا چاندی ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اصل پانی ہے، صاف ستھرا جو پانی ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اصل چیز جو رہتی ہے وہی باقی رہ سکتی ہے زمین کے اندر۔ آپ یہ جان لیجئے کہ کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، جب تک اس میں نفع کی صلاحیت موجود ہے تب تک اس کی زندگی باقی ہے۔ ایک درخت ہے، یہ درخت آپ کو ہوا بھی نہیں دے رہا ہے، پھل بھی نہیں دے رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس درخت کو کاٹ کے پھینک دیں گے، درخت کو کاٹ کے پھینک دیں گے۔ آپ نے کوئی سبزی اگائی ہے، کوئی پھل فروٹ اگایا ہے، نہ تو ہوا کے قابل ہے، نہ تو سایہ دیتا ہے، نہ ہوا دیتا ہے، نہ پھل فروٹ دیتا ہے، نہ اناج گلے اس سے نکلتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ صاف کر دیں گے اس کو۔ یہ فین لگا ہوا ہے، یہ فین نہیں چل رہا ہے، کتنی بھی ریپیئرنگ کرائے نہیں چل رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟ لٹکائے رہیں گے اس کو، کیا ہے کوڑے کباڑ میں ڈالیں گے، دوسرا نیا فین لگے گا۔ تو نفع کی صلاحیت اگر ختم ہو جائے، انسانوں میں بھی یہی اصول اللہ کا، اگر انسان دوسرے انسان کے لیے، اللہ کی دوسری مخلوق کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اللہ فوراً اس دھرتی سے اس کا نام و نشان مٹا دے گا۔ کافروں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ نے کافروں کو مٹا دیا۔ جتنی قومیں آئیں آدم علیہ السلام سے دیکھ لیجئے، جتنے ظالم کافر مشرک ہیں سب کو اللہ ختم کر دیا۔ قوم نوح پر کیسا عذاب آیا، پانی کا سیلاب آیا، پہاڑوں کی بلندیوں تک ختم، پورے کافر ختم ہو گئے، ایک بھی کافر دنیا کے اندر اس وقت نہیں تھا۔
اس کے بعد کیا ان کے بیٹے جو نبی بنے، اس کے بعد حضرت ابراہیم کی اولاد سے سارے انبیاء کے قوموں کے قصے آپ سن چکے ہیں، کیسے اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اگر انسان بھی دوسرے انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی زندگی بہت محدود ہے، آج نہیں تو کل اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی بہت زبردست سنت ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہے گی۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، دنیا کی کوئی بھی چیز آپ سوچ لیں، اگر وہ آپ کے لیے قابل استعمال ہے، آپ کو اس سے فائدہ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ باقی رہتی ہے، نہیں تو آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اس کو۔ کوئی بھی چیز، یہ مائک ہے، مائک ہے، یہ کام نہیں کرے گا تو کیا کریں گے؟ سجا کے رکھیں گے اس کو، پھینکیں گے اس کو، دوسرا لے کے آئیں گے۔ یہ موبائل ہمارا کام نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ فون لگ رہا ہے، نہ اسے اور سوشل میڈیا کا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، واٹس ایپ فیس بک کچھ نہیں چل رہا ہے، کالنگ بھی نہیں ہو رہی، آپ کیا کریں گے؟ جب میں لے کے گھومیں گے، لو بیٹا کھلونا ہے کھیل لو۔ سوچیے، اللہ کے یہ قانون ہمیشہ یاد رکھیں، وہ جانوروں میں بھی چلتا ہے، کیڑے مکوڑوں میں بھی چلتا ہے، درختوں میں بھی چلتا ہے، پیڑ پودوں میں بھی چلتا ہے۔ ہم نے ابھی مثال دی۔ تو نفع کی صلاحیت جب تک کسی میں باقی ہے، دوسروں کو فائدہ جب تک اس چیز سے پہنچتا رہے گا تب تک وہ باقی رہے گا۔ جس دن اس چیز سے فائدہ پہنچنا دوسروں کو بند، اس کی زندگی بھی ختم۔ نفع بخش بنیے، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیجیے، چاہے وہ علم کے ذریعہ ہو، مال کے ذریعہ ہو، خدمت کے ذریعہ ہو، وعد و نصیحت کے ذریعہ ہو، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہو، کسی بھی اعتبار سے۔ یہ جان لیجئے، جب تک آپ کی ذات سے فائدہ پہنچتا رہے گا دوسروں کو، چاہے وہ بے زبان مخلوق ہو چاہے زبان والی مخلوق ہو، تب تک آپ زندگی میں باقی رہیں گے۔ آپ کی ذات سے جیسے ہی فائدہ پہنچنا ختم، آپ کی زندگی بھی ختم۔ یہ تو ہم لوگ خود مشاہدہ کرتے ہیں، ایک باپ زندگی بھر کما کے کھلاتا ہے اولاد کو، زندگی بھر کما کے کھلاتا ہے، اب کمانے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، نوکری ریٹائر ہو گیا۔ کتنے ایسے والدین کا آپ لوگوں نے قصہ سنا ہے، بڑھاپے میں بیچارہ جب وہ بیمار ہو گیا، بستر پر پڑ گیا، وہی اولاد دیکھنے والی نہیں، کیونکہ اب اس کی ذات سے اس کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو اس کو اولڈ ہوم میں اور کہاں کہاں کتنے ایسے واقعات ہیں، کوڑے کرکٹ میں لے جا کے والدین کو پھینک دیے لوگ، ندی نالے کے حوالے کر دیے ہیں، زہر کھلا کے مار دیے، بے شمار ایسے واقعات ہیں والدین کے متعلق۔ زندگی بھر کما کھلایا، اب بڑھاپے میں بیچارے اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ نہیں کما کھلا سکتا ہے، والدین اس کو کیا ہے، موت کے حوالے کر دیتی ہے۔ کوئی بھی ہو بھی میرے بھائیوں، نفع کی صلاحیت ختم تو اس چیز کی زندگی ختم ہو گئی میرے بھائی۔ اس کے بعد ایک اور چیز بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا رہے گا تو وہ زمین میں باقی رہے گا۔ اللہ کہتا ہے كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ تو اصل جو چیز ہوتی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہی باقی رہتا ہے۔ تو مسلمان جو ہیں وہ اصل ہیں، توحید پرست جو ہیں وہ یہی دنیا میں باقی رہیں گے، بقیہ دھیرے 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 ایک ایک کافر اٹھتے جائیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز بیان کی۔ کیا بیان کی؟ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں سب کی بیویاں تھیں اور ان کی اولاد تھیں، سب کی بیویاں اور اولاد تھیں۔ کوئی ایسا نبی ہے ہی نہیں جس کی بیوی نہ ہو، کیونکہ اگر بیوی رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس میں نقص ہے، کمی ہے، اور انبیاء میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، جان لیجئے۔ انبیاء میں نقص نہیں ہو سکتا، کمی نہیں ہو سکتی ہے، ورنہ وہ تو سامنے والے کے اندر وہ عیب دکھ گیا تو ظاہر سی بات ہے اس نبی کا جینا مشکل کر دیں گے۔ سب سوچئے ان کی خلقت سب سے مکمل ہوتی ہے، پھر بھی انبیاء کا مذاق لوگ اڑاتے تھے۔ کوئی کہتا تھا دیوانہ ہے، کوئی کہتا ہے پاگل ہے، کوئی کہتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، فقیر ہے، محتاج ہے۔
سب سے کامل الخلقت، سب سے بہترین خوبصورت انبیاء تھے، پھر بھی ان کو کیا ہے مختلف کیا ہے تانے دیے جاتے تھے، مختلف طرح کا ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اگر کمی ہوتی تو کیا حالت ہوتی انبیاء کی؟ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے سب کی اولادیں تھیں، سب کی بیویاں تھیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے۔ آج لوگوں کا عقیدہ نا نبی نور تھے، بلکہ جو نور نہیں سمجھتا اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ نبی نور تھے۔ آپ یہ جان لیجئے مخلوق تین طرح کی ہے، نوری، ناری، خاکی۔ نوری یہ فرشتوں کی ذات ہے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ نوری۔ ناری آگ سے جن کو پیدا کیا گیا کون ہے؟ یہ شیطان جنات، سب شیطان جنات دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو نوری فرشتے، ناری جن کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے یہ جنات شیطان سب، اور خاکی انسان جن کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تین طرح کی مخلوق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو نوری ہوتی ہیں ان کو بیویوں کی ضرورت نہیں، وہ شادی نہیں کرتے، وہ نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں، نہ ان کے یہاں شہوت ہے، ان کے اندر شہوت بھی نہیں پائی جاتی۔ شادی اور بیوی رکھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ فرشتے ان ساری چیزوں سے بری، نہ کبھی کھاتے ہیں نہ کبھی پیتے ہیں، نہ ان کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی، نہ بیوی کی ضرورت پڑتی، ان کے ہاں شہوت بھی نہیں پیدا ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو آپ کی کتنی بیویاں تھیں؟ آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کے والدین بھی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بلکہ اس دور کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، انبیاء کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اپنی انبیاء کے بارے میں ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تم کو تو صرف انسان دیکھ رہے ہیں اپنی طرح، جیسے ہم ہیں ویسے تم ہو، تم پر کیوں ایمان لے آئے؟ ہم سے کچھ الگ ہوتے تب تم پر ایمان لے آتے۔ کہتے ما ھذا بشرا، یہ تو صرف انسان ہے، یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، جو تم لوگ کھاتے وہی یہ کھاتا ہے، جو تم پیتے وہی یہ پیتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بازاروں میں ٹہلتا گھومتا ہے، چیزیں خریدتا ہے، بیچتا ہے، تو ہماری طرح ہی ہے، جو ہم کھا رہے ہیں جو پی رہے ہیں سب کچھ اس کا ویسے ہی ہے۔ تو اس دور کے مشرکین اور کافرین اپنے انبیاء کے بارے میں کہتے تھے ہماری طرح انسان ہے، اور آج کا مسلمان کہتا ہے نہیں نبی انسان نہیں، نور تھے۔ نور نہیں اگر کسی نے کہا کافر ہو گیا۔ سوچئے کتنا فرق ہے۔ اس دور کے کافر کہتے تھے انبیاء کو کہ یہ انسان ہے ہماری طرح، ہم ان پر کیوں ایمان لائیں؟ وہ کہتے تھے اللہ فرشتہ کسی فرشتے کو بھیجنا چاہیے تھا، ہم اس پر ایمان لاتے، ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح کھا رہا، ہماری طرح پی رہا، ہمارے ساتھ اٹھ رہا ہے بیٹھتا ہے، ہم اس پر کیوں ایمان لائیں گے؟ نبی تو ہم کو بنا دینا تھا تب جب انسانوں ہی کو بنانا ہے۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے نہیں نبی انسان نہیں تھے، وہ نور تھے۔ عجیب و غریب چیزیں ہیں، سوچئے کتنا عقیدے میں بگاڑ ہمارے آ گیا کہ کافر کچھ کہتا ہے اور ایک مسلمان اس کے برعکس کہتا ہے۔ حالانکہ ان لوگوں نے زندگی کا مشاہدہ کیا ہے، نبی کے ساتھ کھیلے بڑھے اٹھے بیٹھے، جوان ہوئے، پوری زندگی نبی کی دیکھی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں انسان ہے، اور آج کا مسلمان کہتا ہے نور ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرشتے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیگر انبیاء سے بھی ہمیشہ کہتے تھے کوئی آیت لاؤ، کوئی معجزہ لاؤ۔ کیا کہتے تھے کفار مکہ؟ یہ جو پہاڑ ہے سب نا، سعودیہ میں آپ دیکھتے ہوں گے، عرب میں پہاڑ ہی پہاڑ ہے جگہ جگہ، یہ پہاڑ کو ہٹاؤ ہماری زمین کشادہ ہو جائے، یہاں سے پورے چشمے جاری کرو ہمارے لیے کھانے پینے کی سہولت ہو جائے۔ یہ مختلف طرح کا مطالبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے یہ نبی کی قدرت میں نہیں ہے کہ کوئی معجزہ لا سکے۔ اور آج کے لوگ جو عرش پہ تھا خدا مستوی ہو کر وہی اتر آیا ہے کیا کہ زمین پر ہے نبی بن کر، یعنی عرش پر جو مستوی تھا خدا وہ زمین پر نبی بن کے آ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ سوچئے یہ آج کے مسلمان یہ کہتا ہے جو لینا ہوگا جو مانگنا ہوگا تجھی سے مانگ لیں گے۔
تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ انبیاء کو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ ان کو دکھا سکیں، کوئی معجزہ لا کے ان کو پیش کریں. اللہ چاہے گا تب ہوگا. وہ اللہ پہ چھوڑ دو، یہ معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. یہ اس دور کے مشرکین کے مطالبات تھے کہ ہمارے سامنے کیا ہے، ہمارے باپ دادوں کو زندہ کرو، ہمارے سامنے ہم دیکھیں. بار بار تم کہتے ہو کہ مر کر پھر کیا ہے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا. سالہ سال گزر گئے، صدیاں گزر گئی، ہمارے باپ دادا پردادا سب مر گئے، کہاں بھی زندہ ہوئے. کسی کو ہمارے سامنے زندہ کر کے دکھاؤ، مردے ہم سے بات کریں. یہ مطالبہ تھا. ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹاؤ، ہماری زمین کشادہ ہو جائے، یہاں سے چشمے نکال ڈالو. یہ ساری باتیں ہو رہی تھی. اللہ کہتا ہے افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. اللہ کے اختیار میں ہے یہ سب. اللہ جب چاہتا معجزہ دکھاتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو بغیر معجزے کے پوری انسانیت کو مسلمان مومن بنا دے. لیکن اللہ نے ساری چیزوں کو اسباب کے ساتھ باندھ دیا. اللہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بناتا. آپ کوشش کریں گے، آپ حق کی تلاش کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت دے گا. تو کہا ایسے مردے گفتگو نہیں کرتے، ایسے ہی پہاڑ نہیں چلتے، ایسے ہی زمینیں نہیں پھٹتی ہیں. اللہ جب چاہے گا تب ایسا ہوگا. لہذا اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ نبی انسان تھے، اور نبی اپنی طرف سے ایک بھی معجزہ نہیں پیش کر سکتے تھے. اللہ کی ذات جب چاہتی تھی تو اللہ رب العالمین معجزہ پیش کرتا تھا. میرے بھائیو، یہ کیا ہے چند مختصر تفسیر سورہ رعد کے آخری حصے کی تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن سننے، سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوالات کل رکھ دیتے تو زیادہ بہتر رہتا. ٹھیک. ایک سوال یہ ہے، نماز میں عورتیں دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں؟ سوال میں لکھا ہے نماز میں عورتیں دیکھتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ بیان کیجئے. اب کچھ واضح رہے تو بتائیں. شاید نماز ہی کے متعلق ہوگا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں. دیکھیے پوری نماز میں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سجدے کی جگہ پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے، سوائے تشہد کے. تشہد میں جب ہم بیٹھیں گے تو شہادت کی انگلی پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ رکوع میں، قیام میں، سب میں کہاں نگاہ ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر، جہاں ہم پیشانی رکھتے ہیں. اور جب تشہد میں بیٹھیں تو انگلی، شہادت کی جو انگلی ہے اس پر نگاہ جما کے رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جیسے تیر انداز نشانہ لگاتا نا، کتنی توجہ سے دیکھتا ہے اس کو، پلک بھی نہیں جھپکتا، اتنی غور سے اپنے نشانے کی طرف دیکھتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نگاہ جما کے رکھتے تھے انگلی پر. تو شہادت کی انگلی پر تشہد میں رکھیں، بقیہ حالت میں سجدے کی جگہ پر. ورنہ آپ ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے تو گویا کہ نماز کا اتنا حصہ شیطان آپ سے اچک لے رہا ہے، آپ کی نماز خراب ہو جا رہی ہے. اللہ رب العالمین آپ کی طرف سے اپنی نگاہ ہٹا لیتا ہے. جب تک آدمی توجہ، خضوع کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو دیکھتا رہتا ہے. جیسے ادھر ادھر دیکھتا ہے لومڑی کی طرح، اللہ اپنی نگاہ بھی ہٹا لیتا ہے. یہ جیسے نگاہ ہٹایا، اللہ بھی ہٹا لیتا نگاہ. لہذا توجہ سے خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز کی حالت میں ادھر ادھر نہ دیکھیں. اور یہ بھی بات ہے کہ حیض ہونے سے عورتیں مسجد میں آ سکتے ہیں، تاخراتوں میں نماز تو نہیں پڑھ سکتے مگر بیان تو سن سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں. حائضہ اور نفاسہ عورت مسجد کی حفاظت کرتے ہوئے وہ مسجد میں آ سکتی ہیں. مسجد میں اگر کلاسیں چل رہی ہوں کلاس اٹینڈ کر سکتی ہیں، درس دروس جو چلتے ہیں وہ بھی سن سکتی ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ممانعت کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. جتنی بھی دلیلیں ہیں کہ حائضہ عورتیں، جنوبی آدمی مسجد میں نہ آئے، وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ جمہور اس کو منع کرتے ہیں. صحیح بات یہی ہے کہ آ سکتی ہیں اگر مسجد کی حفاظت ممکن ہے، یعنی نجاست مسجد میں نہ. ظاہر سی بات ہے، آج کے دور میں بہت ساری ایک سے ایک ڈائپر نکل گیا ہے.
تو ایسی صورت میں حفاظت مسجد کی ممکن ہے، اس دور میں نہیں تھا، اس وجہ سے کیا ہے مسجدوں میں نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود ثابت ہے کہ مسجدوں میں آتے تھے لوگ۔ تو اگر مسجد کی حفاظت طہارت ممکن ہے، اور آج ممکن ہے، 100% ممکن ہے، 8-8 10 گھنٹے وہ ڈائپر محفوظ رہتا ہے، تو ایسی صورت میں آ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں پیر سے پیر، کندھوں سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، اس کے بھی تعلق سے بیان کریں۔ خاص طور سے عورتیں پیر نہیں لگاتے نمازوں میں، اس کے تعلق سے کل ہم نے گفتگو کر لی ہے، کل تفصیل سے ہم نے بیان کر دیا ہے کہ قدم سے قدم ملانا، کندھے سے کندھا ملانا، یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے ہے۔ قدم سے قدم ملائیں، کندھے سے کندھا ملائیں، نہیں ملائیں گے تو شیطان آپ کی درمیان میں آ کر کھڑا ہو جائے گا، آپ کی نماز خراب کرے گا، آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملائیں گے، آپ کی نماز کا اجر و ثواب کم ہو جائے گا، اور آپ کی نماز ضائع بھی ہو سکتی ہے وسوسوں سے، خیالات سے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے جب صفوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑ دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں شیطان بکری کے چھوٹے بچے کی طرح آ کر درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا اذکر کذا وکذا، یہ یاد کرو وہ یاد کرو، ادھر ادھر دماغ ہمارا بھٹکا دیتا ہے۔ ہم گھر کے مسائل سوچتے ہیں، بازار کے مسائل سوچتے ہیں، تجارت کاروبار کے مسائل سوچتے ہیں، اپنے ذاتی معاملات کے بارے، یہی سب شیطان ہمارے ذہن و دماغ میں یہ ساری چیزیں ڈالتا ہے، اور حالت یہی ہم سب کی، نماز پڑھتے ہیں ذہن پتہ نہیں کہاں رہتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہماری صفیں جو درست نہیں ہوتی ہیں، شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے درمیان میں۔ تو صفیں ملا کر رکھیں، قدم سے قدم ملائیں، جب تک ایک صف مکمل نہ ہو جائے تب تک دوسری صف نہ لگائیں۔ اس کو ایسا کرو، کل رکھو، ٹھیک ہے؟ کل انشاءاللہ جو بھی سوالات ہوں گے ان کا کل جواب دیا جائے گا، اور جو بھی سوالات خواتین کے ہیں وہ لکھ کے یہاں بھیج دیں، انشاءاللہ سارے سوالاتوں کا مختصر جواب کل تراویح کے بعد انشاءاللہ آپ کو پیش کیا جائے گا۔